بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جن کی سرگوشیاں اپنے رب سے ہوتی ہیں انہیں پھر کسی اور سے گفتگو کرنے کی حاجت نہیں رہتی۔ اپنی زندگی میں آنے والے کسی انسان پر بھی میں کبھی نادم نہیں ہوں گی۔ مخلص نے مجھے خوشی عطا کی، برے نے مجھے تجربہ دیا اور سب سے برے نے زبردست سبق دیا۔ کائنات کا پہلا گناہ نہ شرک تھا نہ کفر، پہلا گناہ تھا، میں اس سے بہتر ہوں۔ تمہارا باپ دنیا کا واحد شخص ہے جو تمہیں خود سے بہتر بنانے کی خواہش اور کوشش کرتا ہے۔ بہت سے مرد اپنے بیوی بچوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانے کی خاطر گھر سے باہر سر جھکا کر لوگوں کی تلخ باتیں سہ کر خون کے گھونٹ پی جاتے ہیں۔ اپنی ضروریات تک وفادار ہیں لوگ۔ کسی کی اچھائی کا اتنا فائدہ نہ اٹھاؤ کہ وہ برا بننے پر مجبور ہو جائے۔ برا وہ بنتا ہے جو اچھا بن کر ٹوٹ چکا ہوتا ہے۔ جو رب تک لے جائے وہ ٹھوکر سزا نہیں ہوتی۔ آزمانا چھوڑیے، نبھانا شروع کیجیے، رشتے مضبوط ہوں گے۔ صرف 10% خوشیاں آپ کو باہر کے حالات سے ملتی ہیں، بقیہ 90% خوشیاں آپ کو اندر کی سوچ اور احساسات سے ملتی ہیں۔ گویا خوش رہنے کے لیے دنیا کو بدلنے کی بجائے اپنے اندر کی دنیا بدلنا ضروری ہے۔ جب کسی کو آپ کی ضرورت ہو تو مصروف کہنا بہت آسان ہے، لیکن جب آپ کو کسی کی ضرورت ہو تو مصروف سننا بہت تکلیف دہ ہے۔ آغاز پر یقین مت کیجیے، حقیقی الفاظ آخر میں ادا کیے جاتے ہیں۔ کوئی اس دور میں وہ آئینہ تقسیم کرے جس میں باطن بھی نظر آتا ہو ظاہر کی طرح۔ ایک مرنے والے انسان کو نہیں معلوم کہ تم نے اس کے لیے کتنے آنسو بہائے، لیکن ایک زندہ انسان کو مرتے دم تک یہ یاد رہے گا کہ تمہاری وجہ سے اس نے کتنے آنسو بہائے۔ جو بھی رشتے پاس ہیں ان کی قدر کریں۔ ہوتے ہوں گے اذیت ناک غم محبت کے بھی، کیا تم نے روٹی کے لیے ماں کے شہزادے ناچتے دیکھے؟ جب آپ کسی سے ہمدردی یا تعاون کرتے ہیں اور راستہ غلط اختیار کرتے ہیں تو آپ اپنے آپ پر سب سے بڑا ظلم کرتے ہیں، کیونکہ آپ کی وہ اچھائی کبھی بھی آپ کے مقام میں اضافہ نہیں کرے گی بلکہ آپ کو کہیں نہ کہیں شرمندہ کروا دے گی۔ اسی لیے جب بھی کسی سے ہمدردی کریں تو نیت اور جذبات پاکیزہ رکھیں، اسی میں بہتری اور اجر ہے۔ زندگی چاہتے ہو اگر رب کی منشا پہ چل